مائنز اینڈ منرل بلاکس کی بحالی نامنظور نامنظور مائن اینڈ منرل بلاکس کی بحالی نامنظور نامنظور چترال کے ساتھ ناانصافی نامنظور نامنظور۔ اس وقت میں چترال کے دنین میں کھڑا ہوں۔ یہاں پہ جو مائننگ کے مالکان تھے، جن لوگوں نے محنت کر کے معدنیات کی نشاندہی کرائی، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 500 لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ چیدے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ یہ لوگ احتجاج میں مجبور ہو گئے اور انہوں نے بینر اٹھائے اور سڑکوں پہ نکل آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید یونس میرا نام ہے اور یہ مائن اینڈ منرلز ایسوسیشن کا ممبر ہوں۔ یہ مائن اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹس نے یہ CB کمپیٹیٹیو بیڈنگ بلاکس ریزرو فار آکشن کے حساب سے پورے چترال میں ان کو دوبارہ کینسل کر رہا ہے۔ ہم نے بڑی کوششوں کے بعد ان کو بحال کرایا تھا، ان کا خاتمہ کرایا تھا، اب ان کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں احتجاجی طور پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پورے چترال کے ساتھ یہ زیادتی ہے، چترال کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کے بحالی سے چترال میں کم از کم 400 لوگوں نے یہاں ان لیز کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کی ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی۔ یہ سب سے زیادہ اس میں اب 50,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملنے کے امکانات روشن ہوئے تھے۔ وہ پاکستان بننے کے بعد بہت زیادہ کوششوں کے بعد یہ پالیسی اب آئی تھی، اب یہ اس کو دوبارہ ختم کر رہے ہیں۔ اس سے چترال کے پورے عوام متاثر ہو جائیں گے، پورا ملک متاثر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مائن اینڈ منرلز ایسوسیشن کا یہ موقف ہے کہ ہم ان بلاکس کو ختم کیا جائے اور پورے چترال کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگوں کو بھی کھولا جائے۔ لیکن یہ ریزرو فار آکشن کے حساب سے، پالیسی کے حساب سے محکمہ میدانیات کوشش کر کے بھی باہر سے انویسٹر نہیں لا سکے۔ اس میں ناکامی کے بعد ان کو ختم کیا گیا تھا، اب ان کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور مقامی لوگوں کو موقع دیا جائے۔ میرا نام مدثر الملک ہے، چترال منرل اینڈ مائنس ایسوسیشن کا میں ممبر ہوں، اور یہاں پہ جو ہماری محکمہ معدنیات ہے، یہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ساتھ مل کر 324 ملین کی لاگت سے معدنیات کی نشاندہی کے لیے پورے صوبے میں ایک سروے کنڈکٹ کر رہی ہے، اور اس کے لیے خطیر رقم انہوں نے 324 ملین مختص کیا ہوا ہے، جبکہ یہی کام بلاک ایریاز کے اوپن ہونے کے بعد چترال کے مقامی باشندوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر معدنیات کی نشاندہی کی تھی، اور اس کے بعد لیزوں کے لیے قانونی طریقے سے فیسیں جمع کرنے کے بعد اپلائی کیا تھا۔ ابھی ان جو جگہ ہیں ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، جو سیکریسی ہماری تھی وہ لیک ہو چکی ہے معدنیات کے حوالے سے۔ اب حکومت انہی جگہوں کو دوبارہ بلاک کر کے کسی اور بڑی پارٹی کو لیزوں پہ دینا چاہتی ہے، جس کے لیے ہم سراپا احتجاج ہیں اور ہم آخری حد تک اس کے لیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محکمہ معدنیات کو چترال سے سالانہ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ ریونیو اکٹھا ہو کے جاتا ہے ٹیکسز کی مد میں اور رائلٹی کی مد میں، اور اگر حکومت یہ سارے بلاکس بند کر دیتی ہے تو ان کی جو ریونیو ہے وہ بھی رک جائے گی۔ کچھ زمینیں جو ہیں یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے ہیں، کچھ زمینیں جو ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے ہیں، کچھ وائلڈ لائف میں چلے گئے ہیں۔ جو بچے ہیں، کچھ پہاڑ بچے تھے، اس پہ ہم لوکل چترالی یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہمیں چلو ہم پہاڑوں سے کوئی تھوڑا فائدہ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے لوکل لیول پہ تقریباً ہم نے لیز اپلائی کی ہیں۔ ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے گورنمنٹ ان چیزوں کو پھر وہ دوبارہ ریسٹور کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ذاتی وہ بھی ہم سے وہ کر لیا گیا ہے، جو ہمارا اپنا ذاتی انفارمیشن تھا، اس پہ ہم نے خود اپنے اس کے مطابق مشکل جگہوں پہ جا کے اپنے جان رسک میں ڈال کے، اپنی زندگی رسک میں ڈال کے اس کی ہم نے پراسپیکٹنگ کی، ادھر جا کے چیزیں تلاش کی ہیں۔ وہ چیزیں تلاش کرنے کے بعد ہم ایک قانونی طریقے سے ہم نے اپلائی کیے ہیں۔ ابھی وہ گورنمنٹ ان چیزوں کو وہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم عدلیہ میں بھی جائیں گے، ہم لوکل اس کو بھی ہم وہ اپیل کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری وہ کرے، ہماری مفادات کی وہ حفاظت کی جائے، ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اور ہم اس سلسلے میں آگے بھی اپنا لاہ عمل طے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جو لیز کے لیے اپلائی کی تھی، میرا خود کا اپنا لیز کا وہ میں نے اپلائی کی تھی، ابھی جا کے اینڈ میں جا کے جو میٹنگ میں جا کے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا لیٹر ابھی آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ پہلے یہ اوپن تھے، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے اس پہ اپلائی کی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارا ڈاکومنٹیشن بھی کمپلیٹ ہے۔ اس میں صرف یہ وجہ وہ شو کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ بلاک ہو چکے ہیں، اس حساب سے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔
اس سلسلے میں میں چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں اور دوسرے اعلیٰ جو ادارات ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے کافی ایکسپینس بھی اس میں کیے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے کافی اس میں ورک کیے تھے، جو ہمارا ڈاکومنٹیشن تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ اگر یہ بلاکڈ ایریا تھے تو اس میں تو شروع میں یہ شو ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی بلاک نہیں تھے، تو ہم لوگوں نے اپلائی کی تھی۔ ابھی جا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کو دوبارہ انہوں نے بلاک کر کے میرا جو فائل ہے انہوں نے وہ بھی ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ بحال کیا جائے اور ہمارا جو بلاک ایریا ان کو کلیئر کیا جائے۔ مجھے تعجب یہ ہے کہ آخر کار پاکستان ہمارا ملک اور اس کے جو لیڈرز ہیں ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک قسم کا اگزامپل کیوں بنا رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے؟ پہلے ہمیں اگزامپل بنایا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں، وہ چیز چھوڑ دیں، یہ آپ نکال دیں، وہ نکال دیں، ہمیں جو بھی کچھ کہتے ہیں۔ سر کے بل چلو تو ہم سر کے بل چلتے ہیں، پیٹھ کے بل چلو پیٹھ کے بل چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ چترال جو ہے سب سے دور دراز علاقہ ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ مطلب یہاں پہ روزگار ہو۔ میرے خیال میں یہ جو حکومت ہے اس کا بھی یہی تھا پہلا نعرہ کہ روزگار ہم مہیا کریں گے۔ یہ روزگار ہے، یہ بھی تو پیسوں کے پیچھے ہے، یہ بھی پیسوں کے پیچھے ہے، یہ خالی نہیں ہے۔ تو ان کا اور جن کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جن کو چور کہہ رہے ہیں، تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ بھی لوگوں کا حق چھیننے کے در پہ ہیں۔ کیوں؟ پہلے پلیٹ میں ٹھیک ٹھاک کھانا لا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور جب یہ نوالا لے کے منہ تک لے جاتے ہیں تو نوالا چھین لیتے ہیں۔ آخر کیوں چترالیوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے؟ اس کا بہت برا انجام ہو سکتا ہے، بہت برا۔ چترال کے عوام جو ہیں یہ سوئے ہوئے شیر ہیں، اگر یہ جاگ گئے تو پھر یہاں پہ بہت مشکلات پیدا ہوں گے، پورے حکومت کے لیے بھی اور یہاں کے انتظامیہ کے لیے بھی۔ تو براہ کرم آپ اس چیز کو آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ کو کسی ایک فرد سے یا 2 فرد سے یا 3 فرد سے پیسے ملنے کا وہ چانسز ہیں، ان کو آپ دینا چاہتے ہیں یہ بلاکس وغیرہ، ان سے چھین کے، ان کا رزق چھین کے اور ان سے پیسے لینے کے لیے، تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے حکومت کے لیے۔ اور یہ پتھروں کا کام میں کوئی 10-12 سالوں سے میں کر رہا ہوں، تو یہ حکومت اگر ہمارے لیے یہ بلاک ایریا بند کر دیتا ہے تو ہمارا جو ابھی جو علاقہ پہاڑوں سے جتنا بھی معدنیات یہاں دکانوں میں آ رہا ہے یہ بند ہو جائے گا، اور ہمارا جو روزگار لوگوں کا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت لیز بنا کے لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، تو اس میں لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، وہ روزگار بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں حکومت سے اپیل ہے کہ یہ بلاک جو ایریا ہے ان کو ختم کیا جائے، اور اوپن ایریا میں جو ہے نا لوگوں کو لیز چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑا اس میں بہت سارا فائدہ ہو۔ حکومت کی ایک پالیسی تھی کہ مختلف چترال کے پورے ریجن کو کمپیٹیٹیو بیڈنگ بلاکس ریزرو فار آکشن بنا کر اس کو باہر سے انویسٹر کو لائیں گے۔ ہم نے 13 سال اس کا انتظار کیا کہ 13 سال یہ باہر سے انویسٹر لائیں گے، اس پر انویسٹ کریں گے، روزگار کے مواقع ہیں، لیکن 13 سال میں یہ کچھ نہیں کر سکے، 1 روپیہ نہیں لا سکے۔ جب انہوں نے یہ جولائی میں یہ ختم کیا ہے تو 500 سے زائد لوگوں نے اپلائی کیا ہے، 500 سے زیادہ لوگوں نے۔ اب اس کے اوپر کم از کم بہت زیادہ کام ہوگا۔ اب اس کو دوبارہ یہ اس کے بلاک میں لانا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ بلاک میں نہ لائیں، کیونکہ آپ کا ایک تجربہ ناکام ہو چکا ہے، آپ کا ایک تجربہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس میں اب دوبارہ اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں صرف۔ میرا نام شیر اکبر ہے سر، میں چترال پرسان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر یہ لیز معدنیات کے جو بلاک اگر گورنمنٹ ختم کرتا ہے تو اس میں ہمارے روزگار ختم ہو جائیں گے، اور لوگوں کا تھوڑا بہت کمانا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہی ہے ہمارے چترال کا معدنیات جو ہے اسی سے لوگ گزارا کر کے آ رہے ہیں۔ میرا نام ہے امان اللہ خان ہے، اس میں مختلف قسم کے پتھر ہیں، اس کا نام ہے لجبر ہے، اس کا نام ہے زمرود، اوکومیرین، بیروچ، مختلف قسم کے پتھر ہیں۔
اس میں ہزاروں کوالٹی کا پتھر ہوتا ہے، 4-5 دانہ تو نہیں ہے نا، یہ ہزاروں کوالٹی کا ہوتا ہے جیم سٹون۔ کتنے سالوں سے یہ کاروبار کر رہے یہ تقریباً 10-15 سال سے۔ آپ کو اس سے کوئی روزی روٹی مزدوری مل جاتی ہے؟ انشاءاللہ اچھا ہے، شکر ہے۔ اب اس میں آیا کہ حکومت سے پابندی لگا رہی ہے، بند کر رہے ہیں، تو اگر یہ بند کر دیا تو آپ لوگ کدھر کیا کریں گے؟ یہ اچھا بات نہیں ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ نہ یہ بند نہیں کیا جائے، کیونکہ اس میں ہمارا روزگار ہوتا ہے اور اس میں ہم اپنے بل بوتے پر یہ کام کرتے ہیں، حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں نا، یہ چیز جو ہوتا ہے پہاڑی علاقے میں اور پھر چترال میں ہوتا ہے، اگر حکومت کو چاہیے نا اس میں فائدہ ہو تو یہ راستے ماستے بنائے اور ادھر لوگوں کو کام کرنے دیں تاکہ ہمارا روزگار ہو اور لوگوں کا روزگار ہو اور چترال کا نام بھی روشن ہو۔ میرا یہ گزارش ہے۔ یہ کیا چیز ہے اوپر جو ہے؟ یہ بوٹی ہے، یہ بھی پہاڑی ایک بوٹی ہے نا، یہ شوگر میں، معدے کی تکلیف میں، کمر درد میں، جول درد میں کام کرتا ہے۔ یہ بہترین بوٹی ہے۔ یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بھی یہ پہاڑوں سے ہی آتا ہے، یہ غریب لوگ آتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اس کا کچھ روزگار ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ پتھر اور ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں ان کو کچھ جڑی پیسے بھی مل جاتے ہیں ان سے؟ بالکل پیسے اس کو دیتے ہیں نا، مفت تو نہیں لیتے نا، خواہ پیسہ اس کو دیتے ہیں، اس کا کچھ روزگار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سن لیا ان لوگوں کی باتیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ چترال میں جو معدنیات تھے یہ پہاڑ کافی مشکل تھے، وہاں پہ چڑھنا بھی آسان نہیں تھا۔ ان کے پاس حکومت کی طرف سے یعنی محکمہ معدنیات کی جانب سے کوئی جیولوجسٹ یا کوئی ایسا ایکسپرٹ بندہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے بل بوتے پہ اپنی بساط کے مطابق محنت کر کے ان پہاڑوں پہ چڑھے، اپنے ساتھ ماہرین کو لے گئے اور جو پہاڑوں میں جو معدنیات تھی ان کی نشاندہی کرا دی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو قانونی فیس تھا وہ ہم نے جمع کر لیا، جو ڈاکومنٹس تھے ان کو جو دستاویزات ضرورت تھی وہ ہم نے سارا محکمہ معدنیات کے جو ذمہ وار ادارے تھے، لوگ تھے، ان کے ساتھ ہم نے جمع کر دیا۔ اور ہمیں پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کو ریلیز آپ کے نام پہ ہو جائے گا، مگر بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے تمام جو معدنیات اس میں قیمتی پتھر بھی ہے جو جوہری پتھر کہلاتے ہیں وہ ان کی نشاندہی کی تھی، تو جو محکمہ معدنیات کے ارباب اختیار تھے ان لوگوں نے چند پیسوں کی خاطر اپنی منظوری نظر لوگوں کو، یا جن لوگوں نے ان کے بقول ان کے پاس جو پیسہ وہ تھا ان کو خوش کیا، ان کی مٹھی گرم کیا، یا جو بھی کہے ان لوگوں کو مطلب یہ کہ ان کو یہ لیز دے رہے ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں یہ ان کو محروم کر رہے ہیں۔ چونکہ چترال ایک پرامن علاقہ ہے اور پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک مثالی امن کے لحاظ سے ضلع ہے۔ یہ لوگ جو ہے اپنے حق کے لیے سڑک پہ نہیں آتے، جلسہ جلوس اور توڑ پھوڑ نہیں کرتے، پرامن طریقے سے اپنے آواز اٹھاتا ہے، تو ان کا بحیثیت پاکستانی ان کا یہ حق ہے کہ ان کا حق ان کا دیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کیا جائے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا چیف جسٹس پاکستان سے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور خاص کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کیا جائے، اور ان لوگوں نے جو لیز کی نشاندہی کی تھی، جو لیز جو معدنیات کی مطلب نشاندہی کی تھی وہ لیز اس کے نام پہ مطلب ہے کہ ریلیز کیا جائے، ان کو دیا جائے اور ان کا حق چھین کر کسی اور کو نہیں دیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ بھی متنبہ کیا کہ اگر ان کو اپنا حق نہیں دیا تو یہ مجبوراً سڑکوں پہ آئیں گے، اور بقول شہزادہ رضا الملک کا کہ چترالی سویا ہوئے شیر ہے، جب یہ شیر جاگتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں توڑتے۔ تو حکومتی اداروں سے یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ یہ لوگ بھی دوسرے علاقوں کی طرح توڑ پھوڑ کرنے پہ مجبور ہو جائے اور حالات سنگین ہو جائے، اور ان کی جو بھی ذمہ وہ ہوگی، حالات جتنے بھی خراب ہوگی یا حالات جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو پیدا ہوگا اس کی ذمہ وار ضلعی انتظامیہ اور پلس محکمہ معدنیات والے ہوں گے۔ تو ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، کیونکہ ہمارا حق چیننے کی صورت میں صرف 500 لوگ متاثر نہیں ہوتے بلکہ 500 گرانے متاثر ہوتے ہیں، اور 500 گرانے کے ساتھ ساتھ ان لیزوں میں، ان پہاڑوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں، جو ڈرائیور ہے، جو مزدہ والے، گاڑی والے، جو دیگر لیبر لگے، وہ سارے متاثر ہوتے ہیں، ان کی خاندان بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو ان کے منہ سے نوالہ نہیں چھینا جائے، کیونکہ اس تبدیلی سرکار کا نعرہ تھا کہ ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں روزگار دیا جائے، نہ کہ ہم سے روزگار لیا جائے۔